یہاں سے ذرا اسٹریٹجائزنگ کرتے ہیں مفتاح صاحب. اگر درجہ حرارت کم کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ خان صاحب کو کیا کنسیشنز دینی ہوں گی؟ کیونکہ یہ تو دونوں سائیڈوں کو ایک دوسرے کو فیس سیونگ دینی ہے نا. خان صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ اگر ان کو فیس سیونگ دینی ہے گورنمنٹ کو تو وہ کیا دے سکتے ہیں یا کیا نہیں دے سکتے, کس حد تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیے ماریا, ایک چیز یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں, گو کہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم اگر اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں تو ہم کو یہ جو حکومت کس کی ہوگی یہ فیصلہ عوام کا ہونا چاہیے. تو آپ نے جو بھی اگر آپ اب فیصلہ کریں گے اس کے اندر آپ کو نیا الیکشن تو رکھنا ہی پڑے گا کہ بھئی ہم الیکشن کروائیں گے پھر سے, اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے. ایسا نہیں جیسا کہ 8 فروری کو ہوا تھا کہ الیکشن تو فری اینڈ فیئر تھا, ریزلٹس اپنی مرضی کے نہیں ہوں گے, ایمانداری کے ریزلٹس ہوں گے. تو وہ تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. پھر آپ کو بات کرنی پڑے گی کہ یار الیکشن ہم فل فور نہیں کرائیں گے, 1 سال بعد کرائیں گے, 1.5 سال بعد کرائیں گے. 1.5 سال کے اندر عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی اس میں سے کوئی شرکت دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو بول دیں کہ آپ چھوڑ دیں, کوئی نون سے ہی کوئی اور آدمی آ جائے زیادہ ایکسیپٹیبل چہرہ, احسن اقبال جیسا, یا کوئی پیپلز پارٹی سے, یا کوئی پی ٹی آئی سے گور اعجاز ہو گئے, یا نوید قمر صاحب ہو گئے, ایسا کوئی پرائم منسٹر انٹرم میں ہو, اور وہ یا اختر مینگل جیسا, اور وہ یا تو اور وہ 1 سال نکال لے اور 1 سال بعد آپ الیکشنز کرائیں ایک نئے الیکشن کمیشن کے ساتھ. جو اگر یہ کبھی ان کا فیصلہ ہوا تو اسی ارد گرد ہو سکتا ہے. یہ مطلب یہ اس کا بیسک ہوگا. جہاں تک پی ٹی آئی نے ایک غلطی کی, اگر میں اجازت لوں تو یہ کہ انہوں نے فوکس کرا ہوا ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیں, عمران خان کو چھوڑ دیں. بھائی شاہ محمود قریشی بھی اتنے عرصے سے اندر ہیں, یاسمین راشد صاحبہ بھی اتنے عرصے اندر ہیں. یہ کہنا کہ پورا پاکستان دلدل ہے اور صرف عمران خان صاحب ایک کنول کے پھول ہے, یہ مناسب نہیں ہے. بہت سارے اور پاکستانی جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, اور یہ صرف یہ آپ ان کو بات کرنی چاہیے الیکشنز کی, ان کو بات کرنی چاہیے جمہوریت کی, اور ان کو دوسری پارٹیوں کو بھی ملانا چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا, یہ عمران خان کی شخصیت کے کلٹ کے آگے نہیں نکلے تو یہ بھی ان کی غلطی ہے. اور اس لیے میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہا کہ آپ سوچیں کہ آپ پاکستان کے مقبول ترین جماعت ہیں, سب سے بڑی جماعت ہے, عمران مقبول ترین لیڈر ہے, لیکن 1 سال سے جیل میں ہے, اور آپ جتنی بھی آپ نے کوشش کی ہے ناکام اس لیے ہوئی ہے کہ آپ نے صرف لڑائی کا راستہ لیا ہے. آپ نے کبھی بھی بجلی کے, پاکستان میں دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہوتی ہے خطے کی, ہم نے پی ٹی آئی کے لیڈر سے کبھی حرام ہے جو نہ سناؤ بات اس کے بارے میں. پاکستان کے اندر اتنی مہنگی گیس ہے کہ خطے میں کہیں پر نہیں ہے, کوئی پی ٹی آئی کے لیڈر نے اس کی بات نہیں کری. بجٹ آیا تھا تو آپ کی پارٹی کی پریس کانفرنس زیادہ جاندار تھی, پی ٹی آئی نے مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی اتنی جاندار اپوزیشن کی تھی. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے, وہ یہ جائز بات ہے. نہیں مطلب the point is کہ مطلب پی ٹی آئی is just focused about پی ٹی آئی. وہ صرف کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ تکلیف ہوئی ہے. ہماری بہن مریم بھی کرتی تھی, زبیر صاحب بتائیں گے کہ وہ صرف ان کے اوپر بھی ظلم ہوئے تھے, ان کے اوپر زیادتی ہوئی تھی وداؤٹ اے ڈاؤٹ, لیکن آپ اس کے اوپر صرف فوکس نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ کو قوم کی بات کرنی ہے. پی ٹی آئی نے قوم کی بات نہیں کری ہے کہ آج اگر پنجاب کے اندر یا پاکستان بھر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیس نہیں دیں گے کیپٹیو پاور کو, یا ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیگر چیزیں, تو وہ کبھی اس کی بات نہیں کرتے. وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں. وہ یاسمین راشد صاحبہ جو کینسر سروائیور ہیں اور جیل میں ہیں, ایک بوڑھی عورت, اس کی بات نہیں کرتے یہ لوگ. شاہ محمود کی بات نہیں کرتے. تو آئی تھنک کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنا بیانیہ تھوڑا سا جمہوریت کی طرف لے کے جانا پڑے گا. عمران فوکس کم کرنا پڑے گا, اور جب عمران فوکس کم ہو جائے گا تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی بات کرنی پڑے گی. لیکن بالکل یہ بات درست ہے زبیر صاحب کی کہ اونس جو ہے وہ حکومت ہے. حکومت کا کام ہے کہ یہ ٹیمپریچر ڈاؤن کریں, حکومت کا کام ہے کہ بڑا لیکن مفتاح صاحب پرابلم یہ ہے کہ حکومت بھی اس وقت پھنسی ہوئی ہے. پنڈا پور صاحب کے بیانات آتے ہیں ایسے مفتاح صاحب کہ ہم یہ نہیں چھوڑیں گے, ہم آ جائیں گے, ہم قبضہ کر لیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, ہم ویسے کر دیں گے. یہ ایک سیاسی برویڈو تو ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے ووٹر کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ ایک مولا جٹ ہیں کے پی کے, پر پھر حکومت کے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ کہنا کہ یہ آ رہے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے, یہ آ رہے ہیں اس وقت جو ہے گڑبڑ کرنے کے لیے. تو دیکھیں ماریا, حکومت غلط تو نہیں کہہ رہی نا, یہ آتے تو انتشار پھیلاتے ہیں نا, توڑ پھوڑ تو ہوتی ہے, گڑبڑ تو ہوتی ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک بیچ میں جب تھوڑی سی نیگوسیشن ہو رہی تھی, یا کیسا لگ رہا تھا کہ نیگوسیشن ہو رہی تھی, تو سلمان راجہ صاحب جو تھے وہ اے آر وائی پہ ہی گئے تھے غالباً, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں عمران خان صاحب نے مئی 9 کی جو پروٹیسٹ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہاں کینٹونمنٹ میں کریں گے اور کمانڈروں کے گھر کے سامنے کریں گے. وہ سلمان راجہ صاحب نے خود کہا. اور پھر 1-2 دن بعد جب ان کی نیگوسیشن کہیں نہیں پہنچی تو سلمان راجہ صاحب اپنے ہی بیان سے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ نہیں اس کا یہ مقصد نہیں تھا, اس کا یہ مقصد تھا.
سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یار آپ لوگوں نے مئی 9 میں ہمارے گھروں پہ ہمارے چھاونیوں پہ اٹیک کیا ہے، پاکستان میں کبھی پاکستانی عوام نے اپنی فوج کے ساتھ یہ نہیں کیا ہے. وہ اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتے اور آپ کو اس ہرڈل کو آپ میں اترنا پڑے گا. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ 8 فروری نے 9 مئی کا جواب دے دیا. آپ نے ایک بات کرنی ہے اور اس کے اندر بیسکلی آپ کہہ دیں کہ ہاں یار ہم نے پیسفل کہا تھا جو سلمان راجہ نے کہا تھا ایسا، اس کے بیسس پہ آپ یہ نہ کہیں جھوٹ کہ ہم نے یہ فالس ریسپریشن تھا یا ہم نے نہیں کرا یا وہ ہمارے لوگ تھے ہی نہیں. ادھر بھی کلوجر دینا پڑے گا. ایک اچھا. اور دوسری یہ جو باتیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیریسلی، عمران خان صاحب کے پاس غور خان صاحب ہیں، ان کے پاس اسد کیسر صاحب ہیں، ان کے پاس سلمان راجہ صاحب ہیں. ان تین کی ایک کمیٹی بنا کے بول دیں کہ ہم نے آپ کو 3 مہینے دیے تو حکومت سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالو. یہ حکومت سے تو اوپر جھوٹ ہوتی ہے. دیکھیں بات اصل میں تو اصل مالکان سے ہوگی، ٹھیک ہے. حکومت تو مطلب وہ تو سیل مین ہے، مینیجر تو نہیں ہے نا، تو وہ بات تو پیچھے ہی جائے گی. لیکن یہ کہ یہ 3 لوگوں کی کمیٹی بنا کے 2-3 مہینے تک آپ پیچھے دھرنا فری ہو جائیں. آپ یہ سوچیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ آپ سے وسائل ہیں، ایسا اب آپ چیزیں نہیں کر سکتے. یہ کوئی 2014 نہیں ہے. اس نیو ریالٹی کے اندر آپ تھوڑی سی پولیٹیکل اسپیس لیں. سنجیدہ سلجھے ہوئے لوگ آپ کے پاس ہیں، ان سے کام کروائیں. یہ جو سنجیدہ سلجھے ہوئے لوگوں کے ذریعے ہر بات میں آپ کڑی دیتے ہیں نا کہ میں دیکھ لوں گا. خیر یہ دونوں طرف سے پرابلم یہی ہے نا کہ اتنی میکسیمل پوزیشن ہے دونوں طرف سے کہ وہ بیچ میں کہیں مجھے لگتا ہے اب سینٹی کی گنجائش ہی نہیں ہے جو بیچ میں اگر کوئی ڈوز ہیں. لیکن یہ جو سلجھی میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں جی زبیر صاحب، پھر اس کا میں پوچھنا چاہتی ہوں جو سلجھی ہوئی سیاست کا خاکہ ہوگا جس میں 3 مہینے لیے جائیں گے اور کوئی حل نکالا جائے گا، وہ کیا ہو سکتا ہے زبیر صاحب؟ یہ بھی میں جاننا چاہوں. اچھا پہلے تو میں یہ بتا دیں، دیکھیں پہلے حکومت وقت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. جو پنجاب میں بائی الیکشنز تو اپریل 2023 میں ہونے تھے نا، مئی 9 سے پہلے ہونے تھے. آپ نے وہ مینڈیٹ ان سے چھینا تھا نا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مئی 9 کا کلوجر نہیں ہوگا، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ مئی 9 میں جس نے جو کردار ادا کیا اس کی سزائیں ہونی چاہیے. لیکن یہ نہ کہیں کہ مئی 9 بھائی وہ تو آپ نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا. آپ نے کہا کہ الیکشن نہیں کروائیں گے، جو کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ تھا اور گریوسٹ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تھی. تو یہ جو ہے نا اس میں پھر جب ایک چیز نکلتی ہے پر یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں. ویسے ٹو رانگز ڈو ناٹ میک اے رائٹ. اگر آپ کو وینڈلزم جو ہوا ہے ادھر، but when we analyze Bangladesh, Maria, when we analyze East Pakistan separation, تو ہم اس میں ساری چیزیں لے کے آتے نا کہ کس طرح سے بنگالیز کا ریاکشن آیا، کیا ہوا تھا. جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آگے جانے کے لیے کلوجر دینا ہوگا. سر فیس سیونگ تو پھر سب کو چاہیے نا، خان صاحب کو بھی فیس سیونگ چاہیے کریں اور سزائیں دیں.